شام کے 5 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کر رہی ہیں، جہاں وہ ریاض میں مشرق وسطی میں شادابی کے اقدام سے متعلق سربراہ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عدالتی، سیاسی اور ذرائع ابلاغ کی اصلاحات ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ حکومت صنعتی شعبے کو سہولت دینے، لاگتوں میں کمی اور خام مال پر ڈیوٹی کی کمی کے ذریعے برآمدات بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری نے خاطر خواہ سنگ میل حاصل کی ہیں، جس سے مختلف شعبوں میں پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ اور یمن کے صوبے مارب میں سرکاری فوج سے جھڑپ میں 38 حوثی ہلاک ہو گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ ریاض میں مشرق وسطی میں شادابی کے اقدام کے آغاز سے متعلق سربراہ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی ہوگا، جس میں وزیر خارجہ اور وفاقی کابینہ کے دوسرے ارکان شامل ہوں گے۔ وزیراعظم سربراہ اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ترقی پذیر ملکوں کو درپیش مشکلات سے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے سلسلے میں قدرتی طریقوں سے مسائل حل کرنے کے آغاز سے متعلق پاکستان کے تجربے پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ سربراہ اجلاس ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے اقدام کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ وزیراعظم اپنے دورے میں سعودی قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ، پاکستانی کارکنوں کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے اور سعودی عرب میں پاکستانیوں کی بہبود سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج لاہور میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں صوبے میں انتظامی اور ترقیاتی امور سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیراعظم کو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور مہنگائی کے مسائل سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت قیمتوں میں اضافے کے باعث عام آدمی کی مشکلات سے آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مستقل اقدامات کے ذریعے عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے سیاسی عدالت اور ذرائع ابلاغ کی اصلاحات پر بھی زور دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے قانون وضع کیا گیا ہے اور منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بنیادی سیاسی اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بعد دسمبر سے پنجاب میں صحت کارڈ کی تقسیم شروع ہوگی اور اگلے برس مارچ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحت، تعلیم اور آٹا، چینی دانے اور گھی سمیت 4 بنیادی اشیاء خوردونوش پر جلد سہولت کا اعلان کرے گی۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ حکومت لاگت میں کمی اور خام مال پر ڈیوٹی کو مناسب سطح پر لا کر صنعتی شعبے کو سہولت فراہم کرنے کے ذریعے برآمدات کے فروغ کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تجارت سے متعلق پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ ملک نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت گزشتہ سال ملکی برآمدات $25 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ برآمدی شعبے کے لیے گیس کی قیمتوں کو بھی مناسب سطح پر لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال جون تک چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو بجلی کی قیمتوں کی مد میں 50% رعایت دی گئی ہے۔ عالیہ حمزہ ملک نے کہا کہ 1623 اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی میں 2% کمی کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 112 اشیاء پر ڈیوٹی میں کمی کی گئی تاکہ میک ان پاکستان منصوبے پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ خان نے پشاور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقامی، دیہی اور تحصیل کونسل کی سطح پر بلدیاتی انتخابات 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں رواں سال 19 دسمبر کو 17 اضلاع میں انتخابات ہوں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں اگلے سال 16 جنوری کو صوبے کے 18 اضلاع میں پولنگ ہوگی۔ یمن کے صوبے مارب میں نیشنل آرمی کے ساتھ لڑائی کے دوران 38 حوثی باغی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں فوج نے بھی تصدیق کی کہ ہستے سے بھری ان کی گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں۔
शारजा में आईसीसी T20 आलमी कप के क्वालिफाइंग राउंड में नामीबिया ने आयरलैंड के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 3.3 ओवर्स में 19 रन बनाए थे और इसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। इससे पहले आयरलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बनाए। खबरें खत्म हुईं। मज़ीद खबरों और तस्सीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।